السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آئلہ نور کے قلم سے تحریر کردہ ناول بساط دل کے ایپیسوڈ نمبر 17 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ میرال خالی الذہنی سے چلتی آفس کے اندر آ چکی تھی۔ سب میرال کی حیثیت سے واقف تھے، جبھی کسی نے روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ وہ سیدھا میٹنگ روم میں داخل ہوئی۔ آج وہ اگر شہرام سے بات نہ کرتی تو یہ رشتہ نہیں بچ پاتا۔ میرال، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ شہرام یکلخت اپنی جگہ سے اٹھا۔ میٹنگ میں موجود تمام مردوں کی نظریں اس کی جانب اٹھی تھیں، پر ادھر پرواہ کسے تھی؟ وہ اپنے حلیے سے بے نیاز کھڑی تھی۔ شہرام نے ایک نظر سب کو دیکھا جو دیدے پھاڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ شہرام نے مٹھیاں بھینچ لی۔ وہ میرال جسے وہ دنیا کی ہر بری نظر سے بچاتا آیا تھا، آج وہی سرعام دعوت نظارہ بنی کھڑی تھی۔ میٹنگ از اوور جینٹلمین، ہم بعد میں بات کریں گے۔ شہرام نے سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے فوراً میٹنگ کینسل کر دی۔ کوٹ کے بٹن بند کر کے اپنی جگہ سے اٹھا۔ مس زوبیہ، آپ میرال کو میرے آفس میں لے جائیں۔ اس نے پاس کھڑی اپنی سیکرٹری کو ہدایت دی۔ وہ سر ہلا کر میرال کی جانب بڑھی، پر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ بت بنی میرال کی نظریں ہنوز شہرام پر جمی تھیں۔ یار، کیا آئٹم چھپا کر رکھا ہے؟ سر شہرام نے۔ ایک لڑکا جو فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا دوسرے سے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میں نے سنا ہے کہ ان کے ماں باپ مر گئے، بیچارے اب اس لڑکی کا خیال رکھتے ہیں۔ ایسی حسین و جمیل آفت کا خیال رکھنے کو تو کوئی بھی تیار ہوگا۔ اکیلے گھر میں اس کا فائدہ بھی اٹھایا ہوگا لاتعداد بار۔ ایسا فائدہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے تو مزہ آ جائے گا۔ پہلا لڑکا اپنی خلیز نظریں اس کے سراپے پر جمائے بولا۔ شہرام کی بس ہو چکی تھی۔ اس نے خون خوار نظروں سے میرال کو دیکھا جو ہنوز اپنی جگہ پر جمی ہوئی تھی۔ وہ ایک جھٹکے میں اس لڑکے تک پہنچا اور اس پر مکوں کی برسات شروع کر دی۔ وہ لڑکا جسامت میں شہرام سے کم تھا، جبھی ادموا ہوا نیچے ڈھہ گیا۔ ہمت کیسی کی اس کے بارے میں بکواس کرنے کی؟ جان لے لوں گا میں تیری۔ اس کا تنفس مارتے ہوئے پھول چکا تھا، جبکہ ہاتھوں کی ابھرتی رگیں اس کے تناؤ کا پتہ دے رہی تھیں۔ اشتعال کے عالم میں وہ اسے مار ڈالتا جب اس کے آفس کے باقی لوگوں نے اسے الگ کیا۔ یہ آج کے بعد مجھے اپنے آفس میں نہیں دکھنا چاہیے، نکال کر باہر پھینک دو۔ پھنچے ہوئے لبوں سے کہتے اس نے ایک نظر اس لڑکے پر ڈالی اور میرال کا ہاتھ پکڑتا ہوا سب کی نظروں سے اسے دور لے گیا۔ شہرام نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ آفس میں لے جا کر چھوڑا۔ شہرام کا ہاتھ اس سب میں زخمی ہو چکا تھا، ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا جسے وہ یکسر نظر انداز کر گیا۔ تم کیوں میرا اور اپنا تماشے بنوانے پر لگی ہوئی ہو؟ جب میں تمہیں اپنی سیکرٹری کے ساتھ بھیج رہا تھا تو کیوں نہیں گئی؟ وہ دھاڑا تھا، گریبان کے اوپر کے بٹن کھل چکے تھے، اعصاب تن چکے تھے۔ شیری، آپ کے ہاتھ پر لگی ہوئی ہے، پلیز مجھے بینڈیج کرنے دیں۔ میرال کے لہجے میں تڑپ واضح تھی۔ وہ شہرام کا ہاتھ پکڑے فکر مند سی کھڑی تھی، باقی باتیں کہیں دور جا سوئی تھی۔ میں تم سے کچھ ضروری بات کر رہا ہوں۔ تمہارا یہ حلیہ آج سے پہلے میں نے نہیں دیکھا، پھر آج کیوں تم سب کے سامنے کھلے عام دعوت نظارہ بن کر آ گئی؟ شہرام نے ہاتھ جھٹک کر اسے بازو سے پکڑتے ہوئے جھنجھوڑا۔ اس کا بس چلتا تو اس کے تن پر موجود اس مختصر کپڑے کو آگ لگا دیتا۔ یہ حلیہ آپ کی چہیتی حفصہ کا بنایا ہوا ہے۔ آپ ہی نے تو اسے مجھے بھیجا تھا تاکہ میں اس کی کزن کے لیے تیار ہو سکوں، تاکہ وہ اپنی نگاہیں میرے وجود سے سینک سکے۔ کیا برائی ہے اس میں؟ میں ہر ممکن کوشش کروں گی کہ اس آدمی کو اپنی اداؤں کے جال میں پھنسا سکوں، جیسا کہ آپ اور حفصہ چاہتے ہیں۔ اس کا لہجہ خود بخود تلخ ہو چکا تھا، نگاہیں آج سرکش ہوتی اس کے آگے سر اٹھانے لگی تھی، ورنہ میرال کبھی شہرام سے اس قدر بدتمیزی نہ کرتی۔ ڈیم اٹ، تمہارے اندر خود عقل نہیں ہے؟ میں ایسا کچھ نہیں چاہتا۔ حفصہ خود تمہیں مینٹلی پریپیئر کرنے گئی تھی، پر اب میں اس سے ضرور جواب طلب کروں گا۔ کوئی جواب طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جیسے چاہتے ہیں ہو جائے گا، پلیز جانے دیں مجھے۔ میرال نے اس کے ہاتھ کندھوں پر سے ہٹانے چاہے تو شہرام نے اس کی کلائی اپنی آہنی گرفت میں جکڑتے ہوئے مزید اسے نزدیک کیا۔ میرال کے چہرے پر جسم کا تمام خون سمٹ آیا تھا، اس کی پرتپش سانسیں اس کا روم روم جھلسا رہی تھیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کیسے جانے دوں تمہیں؟ ذمہ داری ہو تم میری، تمہارا بھلا چاہتا میں نے، یہ سب کرنا میرا مقصد نہیں تھا۔ اچھی طرح جان گئی ہوں میں آپ اور آپ کا مقصد شہرام۔ ذمہ داری ہوں تو سر سے بوجھ کی طرح اتار دینا چاہتے ہیں۔ آج اگر ماما بابا زندہ ہوتے تو کبھی یہ سب نہیں ہوتا۔ آپ صرف اس لیے اپنی ذمہ داری سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں تاکہ آپ شادی کر سکیں۔ میری شادی کو بیچ میں مت لائیں، میں کسی بھی دارالامان میں رہ لوں گی۔ ایک آنسو میرال کی آنکھ سے بہتا ہوا شہرام کے ہاتھ پر گرا۔ شہرام حیرت زدہ سا اس کے آنسو کو دیکھ رہا تھا۔ اپنے سامنے وہ میرال کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا، دل میں ٹیس سی اٹھی تھی۔ شہرام نے انگلی کی مدد سے اس کی کال رب کی، آنکھیں ان سے عینین کٹوروں میں گاڑی۔ تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا اپنے شہری کا، اور خود کو لاوارث سمجھ لیا، مجھے مرا ہوا سمجھ لیا۔ لہجے میں تعصب اور غم چھپا ہوا تھا۔ میرال کا دل بے ساختہ دھڑکا اور وہ زور و شور سے سر نفی میں ہلانے لگی۔ پھر کیوں دارالامان میں جانے کے لیے کہا؟ میں صرف تمہاری بھلائی چاہتا ہوں تاکہ تمہارا مستقبل سیکیور رہے میرال۔ میں اپنا آپ وار کر تمہاری خوشیاں چاہتا ہوں۔ حارث بہت اچھا لڑکا ہے، وہ تمہیں خوش رکھے گا۔ پر میں خوش نہیں رہنا چاہتی شہرام، نہیں رہنا چاہتی۔ وہ خوشی مجھے آپ سے دور کر دے، مجھے وہ نہیں چاہیے۔ آپ کی سپورٹ نہیں، آپ کی محبت چاہیے شیری، یہی مجھے خوشی دے سکتی ہے۔ بولیں، دیں گے میری خوشی مجھے؟
شہرام کی حیرت زدہ نظریں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ سمجھا تھا کہ میرال کا محبت کا بھوت اتر چکا ہوگا، اس کا بچپنا ختم ہو چکا ہوگا، پر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ تو ابھی تک اپنی بات پر قائم تھی۔ میرال، کیا میرال؟ ہاں بتائیں، نہیں دے سکتے نا میری خوشی؟ تو خدا کا واسطہ ہے میرے جینے کی وجہ نہیں چھینیں، مجھ سے میری سانسیں، یہ رشتہ نہ چھینیں۔ بھلے مجھے خود سے دور رکھیں، کوئی حق نہ دیں، پر مجھے کوئی تو جینے کی وجہ دے دیں۔ میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی، بس یہ رشتہ رہنے دیں۔ کیسی آس تھی، کیسی تڑپ تھی اس کے لہجے میں۔ عجب دیوانگی کے عالم میں رہتی وہ رونے لگی۔ سرخ چہرہ اس کے حسن کو مزید سوگوار بنا رہا تھا۔ کبھی یہ دعویٰ کہ وہ میرا ہے، فقط میرا، کبھی یہ ڈر کہ وہ مجھ سے جدا تو نہیں، کبھی یہ دعا کہ اسے مل جائے سارے جہاں کی خوشیاں، کبھی یہ خوف کہ خوش وہ میرے بنا تو نہیں، کبھی یہ تمنا کہ بس جاؤں اس کی نگاہوں میں، کبھی یہ ڈر کہ اس کی آنکھوں کو کسی نے دیکھا تو نہیں، کبھی یہ خواہش کہ زمانہ ہو منتظر اس کا، کبھی یہ وہم کہ وہ کسی سے ملا تو نہیں، کبھی یہ آرزو کہ وہ جو مانگے مل جائے اسے، کبھی یہ وسوسے کہ اس نے میرے سوا کچھ مانگا تو نہیں۔ اس سے پہلے تو اس نے جو خواہش کی وہ شہرام نے اسے لا کر دی تھی، پر اس بار میرال خالی ہاتھ رہنے والی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، تم مجھ سے بہت چھوٹی ہو میرال، تمہارے لیے میں نے اچھا ہی سوچا، تم حارث کے ساتھ خوش رہو گی۔ میرال نے جھٹکے سے اسے دور کیا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، غصے اور شدت و جذبات سے نازک سراپا ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں شہرام، آپ کیوں میری جان لینے پر بضید ہیں؟ میری خوشیاں آپ کو عزیز ہیں تو مجھے خود سے جڑا رہنے دیں۔ اگر یہ رشتہ ٹوٹا تو آپ کی میرو گڑیا بھی ٹوٹ جائے گی، بکھر جائے گی۔ وہ تقریباً چلائی تھی، گلے میں کانٹے چبھ رہے تھے، پر اس کے پاس یہ آخری موقع تھا بولنے کا۔ ساؤنڈ پروف روم کی وجہ سے آواز باہر جانے سے قاصر تھی۔ میرال، شہرام بے بسی کے مارے بس اسے پکار چکا۔ میرال ایک پل کے لیے ساکت رہ گئی، قدم قدم چلتی وہ شہرام کے قریب آئی۔ شہرام، بھیگی آواز میں پکارا گیا۔ دنیا جہاں کی تڑپ اس کے لہجے میں سمٹ آئی تھی۔ وہ اتنی قریب آ چکی تھی کہ اگر ہاتھ لگا کر اسے چھونا چاہتی تو چھو لیتی۔ دل کی آواز پر لبیک کہتے اس نے ہاتھ اس کی ہلکی شیف کی جگہ پر رکھا۔ دل میں ہلچل سی مچی، دھڑکنوں نے الگ ہی راگ الاپنا شروع کر دیا، جیسے دل ابھی بسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب ہو۔ میرال کا ہاتھ ہنوز اس کے چہرے پر تھا۔ اس نے شہرام کی داڑھی پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ اس کی مخروطی انگلیوں کا لمس شہرام کو عجیب کیفیت سے دوچار کر چکا تھا۔ اس نے میرال کا وہی ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دور کیا۔ میرال استہزائیہ مسکرائی۔ اس کے نصیب میں تو محبوب کو چھونا بھی نہیں لکھا تھا۔ وہ اس کے ساتھ تھا، پاس تھا، مگر جیسے میلوں کے فاصلے پر ہو۔ شہرام، کیا حفصہ مجھ سے بھی زیادہ اچھی ہے؟ امید آنکھوں میں لیے پوچھا۔ نہیں، میری میرو سے اچھا کوئی نہیں ہو سکتا۔ کچھ تھا میرال کے لہجے میں جسے چونکا چکا تھا۔ وہ کبھی میرال کو کسی سے کمتر نہیں مان سکتا تھا، لیکن وہ میرال سے زیادہ خوش نصیب ہے۔ اسے آپ بن مانگے ملے۔ وہ اچھی ہے جبھی تو آپ کے لیے اہم ہے۔ پر شہرام، کیا میں اس کی طرح خوبصورت نہیں ہوں؟ مجھے لگتا نہیں ہوں۔ جب ہی آپ مجھے اپنی زندگی سے نکالنا چاہتے ہیں۔ وہ شاید حواسوں میں نہیں تھی۔ شہرام نے اس کی من موہنی صورت دیکھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اس کی معصومیت پر تو کوئی بھی اپنا دل ہار جاتا، اور اب تو اس کا حسن کسی بھی دوپٹے کے بوجھ سے آزاد، تمام رعنائیاں سمیٹے ہوئے تھا۔ شہرام نے ایک نظر دیکھنے کے بعد ہٹا لی تو میرال کا دل کٹ گیا، جبکہ شہرام اپنی ہی بری نظر اس پر پڑنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ دیکھیں شہرام، کیا میں اس سے کم خوبصورت ہوں؟ کیا کمی ہے مجھ میں؟ میرال نے اپنا نیٹ کا ٹاپ کندھے سے گرا دیا۔ وہ اگر ہوش و حواس میں ہوتی تو ایسا کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتی، پر اب جیسے دل بضد تھا اپنی منوانے پر۔ اس کے ٹاپ کے انر کی لمبائی بمشکل اس کے پیٹ کو چھو رہی تھی۔ کندھے اور کالر بون واضح ہو چکے تھے۔ اس کی چمکتی سفید جلد اور بے داغ وجود شہرام کے سامنے تھا۔ وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ شہرام کا دماغ پل میں گھوم چکا تھا۔ ماتھے پر موجود بالوں میں اضافہ ہوا، وہ دعوت نظارہ بھی اس کا ایمان ڈگمگا رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے میرال؟ ابھی کی ابھی ڈرائیور کے ساتھ گھر واپس چلی جاؤ، ورنہ میں اپنا ضبط کھو دوں گا۔ نہیں جاؤں گی، میں یہاں سے 1 انچ بھی نہیں ہلوں گی۔ اس کا ہاتھ اب اپنے انر ٹاپ پر تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید خود کو بے مول کرتی، شہرام نے اس کا وہی ہاتھ پکڑ کر اس کی پشت سے لگایا اور دیوار کے ساتھ بند کیا۔ شہرام اس کی گردن پر جھکا، اپنے جنون و وحشت سے بھرا لمس اس کی گردن پر چھوڑتا۔ لب گردن و کندھے پر سارایت کرتے جا رہے تھے۔ شیف کی چبھن سے میرال کی دھڑکنیں سست پڑی۔ اتنی شدت سے اس کا چھونا میرال کا دل دہلا گیا۔ تمتماتے ہیں سلگتے ہوئے رخسار تیرے، آنکھ بھر کر کوئی دیکھے گا تو جل جائے گا۔ اتنا سیال ہے یہ پل کہ گماں ہوتا ہے، میں تیرے جسم کو چھو لوں تو پگھل جائے گا۔ شہرام، نہیں، دور ہوں، اس نے بے ساختہ پکارا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے ہوش واپس آ رہا تھا۔ شہرام کا سلگتا لمس وہ دل کے مقام پر محسوس کرتے اس کی گرفت میں مچلی تھی۔ یہی تو چاہتی تھی نا تم، پھر اب کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا تھا میرا ضبط مت آزماؤ، پر شاید تم ہی خود کو بے مول کرنے پر بضید تھیں۔ تمہیں ہی یہ سب چاہیے تھا، تو اب یہ آنسو، یہ مزاحمت کیوں؟ بہت شوق تھا تمہیں میری بیوی بننے کا، تو اب اپنے حقوق پورے کرو۔ شہرام کا سلگتا ہوا لہجہ بے باک لمس اس کی جان لینے کے در پہ تھا۔ وہ مسلسل خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر بے سود۔ نہیں، میں یہ نہیں چاہتی۔ میں آپ کی محبت
وہ بھی کہہ رہی تھی کہ شہرام نے اس کی کمر پر ہاتھ ڈالتے اسے نزدیک کیا، لبوں کو حرکت دیتے اس کے وجود کے رعنائیوں میں گم ہونے لگا۔ پیٹ پر اس کے ہاتھوں کی گستاخیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ ٹھنڈی اسی کے باوجود اس کے ماتھے پر پسینہ چمکا۔ اونچی ہیل میں مقید پیر لڑکھڑائے پر شہرام نے مزید اپنی گرفت مضبوط کرتے اسے سینے سے لگایا۔ ابھی تو اپنا آپ میرے سامنے پیش کر رہی تھی، تو میں کیسے تمہاری پیش قدمی ٹھکرا سکتا ہوں؟ محبت تو کر لی، اب اس کے تقاضے بھی تو نبھانے ہیں نا۔ میرال کے مزاحمت پر وہ لفظ چبا چبا کر سرگوشی میں بولا۔ کان کے لو کو دبایا تو وہ سسکی۔ وہ اتنا ڈر چکی تھی کہ آئندہ اس کے قریب آنے کی بات نہیں کرتی۔ اس کا نازک سراپا شہرام کی قید میں ہولے ہولے لرز رہا تھا، وہ کسی بھی وقت گرنے کو تھی۔ شہرام کی انگلیوں کا بے باک لمس وہ بخوبی اپنی پشت پر رینگتا محسوس کر چکی تھی۔ مسلسل سر نوے میں ہلاتے شہرام کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچ کے اس نے کہاں یہ سب چاہا تھا، وہ تو بس اس کے قریب رہنا چاہتی تھی، پر یہ قربت اور شدتیں اس کی نازک جان پر گراں گزر رہی تھی۔ مجھے نہیں چاہیے آپ ایسے، پلیز دور ہوں، مجھے سانس نہیں آ رہی۔ تو کیوں نہ آج تمہاری سانسوں میں اپنی سانسیں منتقل کر دوں؟ ان لبوں کو سجایا ہے میرے لیے، پھر کون کافر ہوگا جو ان سے نگاہ چرا سکے گا؟ شہرام کی نظروں سے فوکس بھیگے کپکپاتے سرخ لب تھے۔ اس نے انگوٹھے کی مدد سے لپسٹک مسل دی۔ میرال کے پورے وجود میں سنسنی سی دوڑ چکی تھی۔ شہرام کی قید میں وہ سہمی ہرنی کی مانند سسک رہی تھی، پر وہ بے حس بنا رہا اور اپنے لب اس کے لبوں کے قریب لے گیا۔ گرم سانسوں کی تپش سے میرال کا چہرہ جھلس رہا تھا۔ شہرام نے گہری سانس خارج کی تو میرال کو ہوا میں آکسیجن کی کمی محسوس ہوئی۔ شہرام چاہ کر بھی ان لبوں کو نہیں چھو سکا، پر ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی سانسیں میرال کا نقش نقش چھو چکی ہیں۔ کہو تو یہ فاصلہ بھی مٹا دیتا ہوں۔ آئندہ میرے سامنے محبت کا نام لو تو خود کو اچھی طرح تیار رکھنا، تم اپنی معصومیت سمیت قید ہو جاؤ گی۔ تمہاری کی ضدی محبت میرے سامنے آئی تو میں عملی محبت کے مظاہرے پیش کرنے سے باز نہیں آؤں گا۔ اسے اچھا خاصا خوفزدہ کر چکا تھا۔ میرال ذرا بھی ہلتی تو اس کے لب شہرام کے چہرے سے ٹکرا جاتے۔ وہ ساکت سے اپنی مدھم پڑتی دھڑکنوں سے اسے سن رہی تھی۔ آج کے بعد وہ کبھی محبت کا نام نہیں لینے والی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اس سے پہلے شہرام اسے خود سے دور کرتا وہ شہرام کے بازوؤں میں جھول گئی۔ مسلسل سٹریس نے اس کے ہوش کما دیے۔ شہرام نے اسے بازوؤں میں بھرا۔ میرال اب پرسکون تھی، براؤن بال چہرے پر آ رہے تھے، جبکہ وہ خود ہوش و خرد سے بیگانہ تھی۔ تم بہت معصوم ہو میرال، پر آج تمہاری حرکت کی سزا دینا ضروری تھا، تاکہ تم آئندہ کبھی ایسا نہ سوچو۔ شہرام نے اس کے چہرے سے بال ہٹائے۔ اس حالت میں وہ میرال کو کہیں نہیں لے جا سکتا تھا۔ اس نے میرال کو کوچ پر لٹایا۔ اس کے بکھرے سراپے اور روئی روئی آنکھوں نے ایک پل کے لیے شہرام کو ملال سے گھیرا، پر وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ اپنا کوٹ سٹینڈ سے اٹھا کر میرال کو پہنایا۔ کوٹ میرال کے گھٹنوں تک آیا تھا، جس میں وہ مکمل چھپ چکی تھی۔ اب وہ میرال کو اپنی باہوں میں بھرے کھڑا اپنے آفس میں موجود لفٹ میں موجود تھا، جو سیدھا پارکنگ میں آتی تھی۔ آفس کے راستے سے اسے لے جا کر وہ مزید اس کی ذات پر سوال اٹھنے کا موقع نہیں دے سکتا تھا۔ یہ شاید شہرام کی محبت تھی، جو صرف اس کی بھلائی سے مشروط تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تم کہاں جا رہی ہو سلویٰ؟ آفرین بیگم نے ناشتے کی میز پر اسے تیار بیٹھا دیکھا تو پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ آنٹی میں انٹرویو کے لیے جا رہی ہوں، مسز شیرازی کے بیٹے اصغر نے مجھ سے جاب کی بات کی تھی، ان کی کمپنی میں ابھی سیٹ موجود ہے، آج وہیں جاؤں گی۔ لائٹ بلو رنگ کا لان کا سوٹ پہنے، اس کے اوپر ہم رنگ حجاب اور کندھے پر موجود شفون کے دوپٹے میں وہ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھی ہوئی تھی۔ آنکھوں پر گلاسز موجود تھے۔ ارسلان کی دھمکی کے بعد وہ اس سے کترائی کترائی پھر رہی تھی۔ سیڑھیوں سے اترتے ارسلان نے جب اس کی بات سنی تو ماتھے پر موجود بلوں میں اضافہ ہوا۔ گرے کلر کے ٹکسیڈو سوٹ میں ملبوس وہ آفس جانے کو تیار تھا۔ جلد سے سیٹ کے بال اور پرکشش سفید رنگت پر بھینچے ہوئے انابی لب، وہ مردانہ وجاہت کا حسین شاہکار تھا۔ اس بات سے وہ بخوبی واقف تھا، جبھی اس کا سر غرور سے تنا رہتا۔ کون سے انٹرویو کے لیے جا رہی ہیں آپ کی چہیتی؟ ارسلان اب کرسی گھسیٹ کر سلویٰ کے عین برابر بیٹھ چکا تھا۔ سلویٰ اب اٹھ کر کہیں جا بھی نہیں سکتی تھی۔ سلویٰ نے جھکا ہوا سر مزید پلیٹ میں جھکا لیا۔ چہرے پر خوف کے آثار نمایاں ہوئے۔ اس کا سرد لہجہ پارٹی کی رات سے وہ اس سے چھپتی پھر رہی تھی، مگر آخر کب تک؟ میری بہو کم بیٹی زیادہ سلویٰ، تم تو سارا دن اور رات آفس میں ہوتے ہو، یہی ہے جو میرا خیال رکھتی ہے۔ مسز شیرازی کے آفس جا رہی ہے انٹرویو کے لیے۔ محبت پاش نظروں سے سلویٰ کو دیکھا۔ کس قسم کا انٹرویو؟ یہ پہلے میرے آفس میں جاب کری ہے تو کیسے کہیں اور جاب کر سکتی ہے؟ میں نے اتنے دن چھٹیوں پر کچھ نہیں کہا، پر اب سلویٰ کو آفس آنے کی ضرورت ہے۔ میری پرسنل سیکریٹری آؤٹ آف گئی ہوئی ہے، سلویٰ وہی پوسٹ سنبھالے گی۔ پہلے وہ صرف اس کے انڈر کام کر رہی تھی، پر اب سے اس کی ذمہ داریاں سنبھالے گی۔ وہ کبھی اسے کسی دوسرے آفس میں جانے نہیں دینا چاہتا تھا، پر اگر وہ کہیں اور جاب کرنا چاہتی ہے تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے، آفرین بیگم تحمل سے بولی۔ ارسلان نے خونخوار نظروں سے سلویٰ کو دیکھا، جو بالکل چپ چاپ اپنا ناشتہ کر رہی تھی۔ ملازم ارسلان کی پلیٹ میں آملیٹ اور کپ میں کافی ڈال کر جا چکا تھا۔ موم، اس گھر میں میری مرضی چلتی ہے۔ ویسے بھی سلویٰ نے 1 سال کا کانٹریکٹ سائن کیا ہے، اس لیے وہ جاب چھوڑ کر نہیں جا سکتی، ورنہ بھاری جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ یہ سچ تو نہیں تھا، مگر وہ ہرگز اسے اصغر کے آفس میں جاب نہیں کرنے دے سکتا تھا۔ پارٹی میں اصغر کی موجودگی نے اسے تیش دلا دیا تھا۔ سلویٰ، سچ میں تم نے کانٹریکٹ سائن کیا ہوا ہے؟ آفرین بیگم ارسلان کو اچھی طرح جانتی تھی، اسی لیے سلویٰ سے تائید چاہی۔
ارسلان نے اپنا ہاتھ ٹیبل کے نیچے لے جا کر سلویٰ کے ہاتھ پر اپنی انگلی پھیری۔ سلویٰ کا منہ تک لے جاتا نوالے والا ہاتھ لرزا تھا۔ موم، آپ کو اپنے بیٹے پر اعتبار نہیں؟ وہ دانت پیس کر بولا۔ آفرین بیگم نے یکسر اسے نظر انداز کیا، وہ اس کے جواب کے منتظر تھی۔ ارسلان نے اب ہاتھ اس کی کمر کے گرد پھیرا۔ سلویٰ کا چہرہ یکلخت سرخ ہوا، اس کا بے باک لمس غربت کی تپش سے سلویٰ کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئیں، چہرہ لہو چھلکانے لگا۔ بتاؤ سلویٰ، موم کو تنبیہ کرتی نگاہیں سلویٰ کے چہرے پر جمائیں۔ سلویٰ کو حلق سے نوالا اتارنا مشکل ہو گیا، وہ ناشتے سے ہاتھ روک چکی تھی۔ سلویٰ کو ہرگز بھی آفرین بیگم کے سامنے اس قدر بے باکی کی امید نہیں تھی۔ ٹیبل کی وجہ سے ارسلان کا ہاتھ چھپ چکا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سلویٰ نے جب کچھ نہ بولا تو ارسلان نے اس کی چٹکی کاٹی، جس پر وہ سسک اٹھی۔ ہلکی چینخ برآمد ہوئی۔ کیا ہوا سلویٰ، سب ٹھیک ہے؟ آفرین بیگم فکر مند ہوئی۔ کچھ نہیں آنٹی، وہ کیڑے نے کاٹ لیا تھا شاید، گھبرا کر جو منہ میں آیا بولتی گئی۔ ارسلان نے خود کو کیڑا کہے جانے پر گھورا۔ میں نے سائن کیے تھے، میں بھول گئی، اس لیے اب میں کہیں انٹرویو کے لیے نہیں جا سکتی۔ سلویٰ جسے ہار مان گئی، دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بیتاب تھا، کردری انگلیوں کی بے باکیاں عروج پر تھیں۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، اب تو یاد آ گیا نا، ویسے بھی کسی دوسری جگہ کا ماحول مجھے بھی فکر مند رکھتا۔ تم ارسلان کے ساتھ ہوگی اس لیے میں بھی بے فکر رہوں گی۔ وہ آفرین بیگم کو کیا بتاتی کہ سب سے زیادہ انہیں فکر مند ہونے کی ضرورت تب ہوتی جب وہ ارسلان کے ساتھ تھی۔ جی موم، آپ بالکل بے فکر رہیں، سلویٰ تو آج سے ہی مجھے جوائن کرے گی، تیار تو ہوئی ہے؟ ارسلان پر اسرار سا مسکرایا، واپس اپنی پوزیشن میں آ چکا تھا۔ سلویٰ نے گہری سانس خارج کی، پر اس کے ساتھ جانے والی بات نے دل لرزا دیا۔ ہاں کیوں نہیں سلویٰ، تم ابھی بھی تیار ہے؟ تم دونوں ساتھ جاؤ اور ہمیشہ ایک ساتھ خوش رہو۔ آفرین بیگم کے لیے اس سے اچھی بات کیا ہوتی کہ ارسلان خود اسے آفس ساتھ لے جانے کی بات کر رہا تھا۔ ارسلان نے گہری نظروں سے اسے دیکھا، جس پر وہ واپس چہرہ جھکا گئی۔ حجاب کے حالے میں اس کا چہرہ کسی بھی آرائش سے پاک تھا۔ وہ سادہ تھی، یا وہ جانتی تھی کہ سادگی میں ہی وہ کسی کا بھی دل دھڑکا سکتی ہے۔ سانولی پرکشش رنگت پر بڑی بڑی گول سی آنکھیں اس کے نین نقش کو مزید جاذب نظر بناتی تھیں۔ ارسلان نے آملیٹ کا نوالا منہ میں لیا تو ذائقہ کچھ بدلا سا لگا۔ صبح کا ناشتہ اب سلویٰ ہی بناتی تھیں، اس کے ہاتھ میں بے انتہا ذائقہ تھا۔ یہ آج ناشتہ کس نے بنایا؟ ابروج کا کر پوچھا تھا۔ دوسرا نوالا اس نے نہیں لیا تھا۔ اشفاق ملازم نے بنایا۔ کیوں، کیا ہوا؟ پہلے تو ایسا ذائقہ نہیں ہوتا تھا، پہلے کون بناتا تھا؟ پہلے تو سلویٰ بناتی تھی، پر شاید آج تیاری میں سلویٰ نے ناشتہ نہیں بنایا۔ کوئی مسئلہ ہے تو میں دوسرا بنوا دیتی ہوں۔ انہوں نے اپنے بگڑے تیور دیکھے اور جو ناشتے سے ہاتھ روک چکا تھا۔ نہیں سلویٰ، اٹھو، میرے لیے آملیٹ بنا کر لاؤ، مجھے آفس کے لیے دیر بھی ہو رہی ہے۔ آج سے ناشتہ سلویٰ ہی بنائے گی، دو ٹوک حکم دیا۔ پر ارسلان، وہ بھی ناشتہ کر رہی ہے، آفرین بیگم نے اسے روکا۔ نہیں آنٹی، بس میں نے کر لیا، میں بنا لاتی ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی، اس کا بس چلتا تو ارسلان کے سامنے ہی غائب ہو جاتی۔ بیوی ہے میری، اگر ناشتہ بنا دے گی تو کچھ نہیں ہوگا، اس کا فرض ہے میرا خیال رکھنا۔ شوہر بھوکے پیٹ جائے گا تو اسے ہی گناہ ملے گا۔ سلویٰ کے جانے کے بعد آفرین بیگم اسے تعصب بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی تو ارسلان کندھے اچکا کر بے نیازی سے بولا۔ آفرین بیگم کی گھوریوں کا اثر لیے بغیر وہ ڈھیٹوں کی طرح بیٹھا اب سلویٰ کا بنایا گیا آملیٹ رغبت سے کھا رہا تھا۔ جی تو فرینڈس، کیسے لگے آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔